दोस्तों हमारे साथ शैतान یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں مستقبل کے بارے میں ہر وقت فکر مند رکھتا ہے۔ ہم ہر وقت فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہمارا آدھے سے زیادہ یا پورا وقت ہی فیوچر کے بارے میں سوچتے چلا جاتا ہے۔ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، میرا فیوچر کیسا ہوگا، کہ میرا فیوچر اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر بچے کیا کریں گے، ان کے لیے کیا کر کے جاؤں، ان کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور بات تو جب حد سے بڑھ جاتی ہے، جب کوئی چیز ہماری زندگی میں بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو لے کر بھی ہم سوچتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آئے گی تو میں ایسا کروں گا، وہ چیز میری زندگی میں ہوگی تو میں ایسا کروں گا، اور اس کو ایسے بچاؤں گا، اور اس کی ایسی حفاظت کروں گا، اس کو وہاں رکھوں گا۔ ہر وقت ہمارے دماغ میں فیوچر چلتا رہتا ہے۔ ہماری پوری زندگی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے چلی جاتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ شیطان کرتا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں سوچنا غلط ہے، کیونکہ انسان کو جو جانوروں پہ برتری حاصل ہے بہت سی چیزوں کی وجہ سے حاصل ہے، لیکن اس میں سے ایک برتری جو اس کو حاصل ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ سوچ سکتا ہے، اس کے لیے تیاری کر سکتا ہے ہر آنے والے ڈر کے لیے، خوف کے لیے۔ لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کو ابھی بھوک لگی، انہوں نے ابھی کھا لیا، ان کو ابھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اس کے لیے محنت کرنی، مستقبل کا کبھی نہیں سوچتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور اسٹوریج کر کے رکھ رہا ہے چیزوں کی، اس کے ایک فریج ہے اور اس میں وہ چیزیں رکھا ہوا ہے جو کل کے لیے اسے کھانا ہے، آج کچھ کھا لیا، باقی کل کے لیے اٹھا کے رکھ لیا۔ ایسا کوئی جانور نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، لیکن انسان سوچ سکتا ہے۔ یہ انسان کا ایک کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نعمت دی ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن پریشانی جب پیدا ہو جاتی ہے جب ہم ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو اعتدال میں ہو وہ ٹھیک ہے، اعتدال میں آپ کھائے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے کھانے اور پینے کے لیے اتاری ہیں۔ اور کوئی شخص کھانے پینے کو ہی غلط کہنے لگے تو وہ تو بالکل اسے سب بیوقوف کہیں گے کہ تو زندہ کیسے رہے گا اگر تو کھائے گا اور پیے گا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زیادہ کھانے لگے تو وہ بیمار ہو جائے گا، وہ اپنی صحت خراب کر لے گا، اس کا فگر بگڑ جائے گا، اور وہ بصورت ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کم کھانے لگے، ضرورت سے بھی کم، تو وہ شخص بیمار ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نعمت آپ اٹھا کر لے لے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہے اور کم استعمال بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے ہر وقت فیوچر کے بارے میں سوچتے رہنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بہتر چیز اس میں عقل ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ہے، جس کی وجہ سے اس کی فرشتوں پر دوسرے تمام مخلوقات پر افضلیت ہے، اور اسی کو شیطان سوچنے نہیں دیتا، استعمال ہمیں کرنے ہی نہیں دیتا۔ ہمارے عقل کو ہر وقت وہ فیوچر پہ لگا دیتا ہے، اور جو سوچنے کی چیزیں ہیں وہ کبھی نہیں سوچنے دیتا۔ دنیاوی فیوچر جو چھوٹا سا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ لمٹ 50، 60، 70، 80 سال ہے، کوئی بہت جیا تو 100 سال، اس کے بارے میں تم اتنا سوچواتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ خود دھیان لگائیں کہ آپ کا فیوچر کی فکر کتنی زیادہ ہے۔ اور دوستو ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے کہ جو اصل چیز ہے، اصل فیوچر ہے، اس کو بلا دیتا ہے۔ وہ تو ہماری آنکھوں کے نظروں کے سامنے بھی نہیں گزرتا، اور وہ فیوچر ہے آخرت کا، اور وہ ایک ایسا فیوچر ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں، وہ لامحدود ہے۔ اس کے بارے میں ہم 5 سے 10% بھی نہیں سوچتے، کیونکہ یہی شیطان کی چال ہے۔ اگر وہ ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہے
جو اصل فیوچر ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کو ہر وقت نہیں تو 50% تو ہمارا ٹائم اس پر گزرنا ہی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتے رہے ہوئے ہیں، تو یہی وہ چاہتا ہے۔ اور دوستو، اس کا یہ نقصان بھی ہے کہ جب ہم ہر وقت فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، جو چیزیں آنے والی ہیں، جو چیزیں ہوں گی، ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو جو چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں، جو اچھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دوسروں سے کئی گنا بہتر ہیں، ان چیزوں کو ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو نعمتوں کو بڑھاتی ہے۔ ہم نعمتوں کے بڑھنے کے بارے میں تو سوچتے ہیں، اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ اس کا عمل شکر ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا شکر کریں کہ ابھی یہ تو ہے، دوسروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اتنا بھی نہیں لیکن کیونکہ ہم ہر وقت ہماری نظر فیوچر کی طرف ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچ پاتے۔ اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات ہی نکل جاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہو پھر چاہے وہ کہیں کی بھی ہو، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت سے چل رہی ہے۔ میری سوچ فیوچر کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ کا چاہنا اور اللہ کی مرضی مستقبل طے کرتی ہیں، میں سوچ نہیں کر سکتی۔ میں چاہے کتنی پلاننگ کر لوں، کتنی کوشش کر لوں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ چیز میری زندگی میں نہیں آئے گی، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ چیز میری زندگی میں آئے گی۔ اگر ہم یہ سوچنے لگے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اور میرے حق میں اور میرے حد میں جو چیز ہے وہ کوشش ہے، تو صرف اور صرف ہمارا دھیان کوشش ہی بن جائے گا۔ ہم کچھ وقت فیوچر کی پلاننگ میں دیں گے اور پھر اس کی کوشش میں لگ جائیں گے، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے۔ یہ ایک مومن کا عمل ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے، اسے اپنا فیوچر پتہ ہوتا ہے، اسے کیا کرنا ہے کلیئر ہوتا ہے۔ ہر وقت اس کا فیوچر بدلتا نہیں رہتا، اسے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ دنیا میں اس آخرت کو سنوارنے کے اسباب پیدا کرنے ہیں، تو چاہے وہ مالی اسباب ہو، جانی اسباب ہو، حفاظت کے اسباب، وہ بھی اکٹھا کرتا ہے اور اتنا ہی اکٹھا کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ کوشش میں لگ جاتا ہے سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد۔ بالکل کلیئر ویژن ہوتا ہے ایک مومن کا۔ ہم دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ارے مومن کو تو برتری حاصل ہے اور ہم اس برتری کو خود چھوڑ دیتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کو ہم سے زیادہ کلیئر ویژن حاصل ہے، اور ہمارے پاس وہ ویژن ہے ہی نہیں، جبکہ سب سے کلیئر ویژن ہمارا ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اپنے ہر عمل میں اعتدال پیدا کریں اور یہ دل میں بات بٹھا لیں کہ ہر چیز کا چلانے والا، ہر چیز کے بارے میں فیصلے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کبھی بھی کسی چیز کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ سوچیں اور پھر کوشش پہ لگ جائیں، اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑ کر، اور پھر یہ جان کر کہ اللہ میری کوشش کا بدلہ مجھے دے گا، کسی بھی شکل میں دے، کسی بھی شکل میں دے، لیکن میرا پھل مجھے ملے گا اگر میں نے کوشش اخلاص کے ساتھ کی تھی۔ اور میں اگر ایک مومن ہوں، سچا مومن ہوں، تو میری آخرت اور میرا فیوچر اچھا ہی ہوگا۔ ایسا فیوچر ہوگا جس کو پانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، میں اپنی کوشش میں حاصل ہوئی ہر تکلیف بھول جاؤں گا۔ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے اتنی محنت کو، کتنا دکھ سہا، کتنی پریشانیاں میرے راستے میں آئیں، یہ سب کچھ میں بھول جاؤں گا۔ اور یقیناً ہر کوئی بھول جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ کتنے دن دنیا میں رہ کر آئے ہو، کتنا وقت دنیا میں بتا کر آئے ہو، تو ایک جماعت کہے گی کہ ایک دن، ان سے انکار کر کے دوسری جماعت انسان بھی کہے گی، ارے نہیں، ہم تو کچھ لمحہ بتا کر آئے ہیں، دن کا مجھے دنیا اتنی سی لگی نہیں۔ اگر ہم اس لمحے کے بارے میں یہ سوچتے رہیں گے، قیامت کے دن ہم اتنا پچھتائیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیا کر رہے تھے،
اس دنیا کے بارے میں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کے لیے ہم نے تو ایک لمحہ نہیں سوچا، ایک منٹ ہم فکر کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ وہاں کیا کرنا ہے، وہاں کے لیے کیا پلاننگ میں ہو، اور ہر وقت ہم دنیا کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اس لیے دوستو، اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوشش لگتی ہے اور دعا لگتی ہے، اور اخلاص اس کی روح ہوتا ہے، اس کوشش کی، ہر کوشش کی روح اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اصلی کوشش اور اصلی مقصد میں نہیں محنت کرنے والا بنائیں، اور فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچائیں۔